حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کے پتلے میں روح کو ڈالا تو روح واپس چلی. اللہ رب العزت نے پوچھا کیا معاملہ؟ کہا مولا تاریخی خوف میں. اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو معجزہ فرمایا. جب اللہ رب العزت نے پھر اس پتلے میں روح کو ڈالا تو روح قرار کھا گئی, ٹھہر گئی. پھر قرآن مقدس کے اندر تفصیل گفتگو ہے. اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا نہیں کیا؟ سجدے کا انکار کیا؟ ابلیس نے کیا تھا. کیوں سجدے کا انکار کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ تعظیم کی بنیاد پر کہ میں تعظیم نہیں کرتا. تکبرن اس نے کہا تھا میں نہیں کروں گا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, بس یہاں پر ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ تعظیم مصطفیٰ یا تعظیم انبیاء, تعظیم اولیاء کا منکر اگر کوئی ہوگا تو روز اول جس نے اس کی بنیاد ڈالی ہے اسی کی اولاد ہو سکتی ہے. اور مولود مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کی مخالفت کرنے والا اگر کوئی ہوگا تو اسی کی اولاد. بنیاد روز اول کس نے ڈالی؟ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تعظیم کرایا ہے نبی کی. وہ سجدے تعظیمی تھی, نہ کہ عبادت کا سجدہ کرایا گیا تھا. اور نبی کی تعظیم کس نے کروایا؟ خالق کائنات نے کروایا. اور خالق کائنات نے جب تعظیم مصطفیٰ کروایا, تعظیم نبی کروایا, تو اس سے پتہ چلا ہمارے لیے بھی ضروری ہے, ہمارے لیے بھی ضروری ہے. ذات یہ بڑی بات ہے. تھوڑی دیر کے ہمیں کوئی ضرورت پڑ جائے, کہیں سفر کر رہے ہیں, ہمارے پاس پیسہ کم ہو گیا, کرائے کے لیے کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اور آپ میں سے کوئی ایک انسان مجھے مل گیا. ہم نے آپ سے کہا بھائی میں مشکل وقت میں چل رہا ہوں, مشکل کی گھڑی ہے, میرے پاس اخراجات نہیں ہیں, آپ میری مدد کریں. آپ نے ہمیں کچھ پیسے دیے جس سے میری مدد کی یا میری منزل تک مجھ کو پہنچا دیا. اب جب دوبارہ آپ ہمیں ملیں گے تو کیا میں آپ کی قدر کروں گا نہیں کروں گا؟ مارکیٹ میں ہم اور آپ رہتے ہیں, اگر کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے تو ہوتا کیا؟ جب بھی وہ انسان نظروں کے سامنے آتا ہے تو وہ انسان جو ہے اس کی قدر کرتا ہے, اس کی تعظیم کرتا ہے. حالانکہ حقیقت میں آپ نے میری دنیاوی ضرورت کو پوری کیا ہے, آپ نے میری دنیا کے جو ہے اخراجات کو پورا کیا ہے. اس بنیاد پر میں آپ کی تعظیم کروں تو شرک نہیں ہوتا ہے. اس کے اگر میں آپ کی قدر کر لوں تو یہاں پر جو ہے گناہ نہ ہو. اگر نبی پاک کے صدقے میں ہمیں ایمان مل رہا ہے, نبی کے صدقے میں ایقان مل رہا ہے, انبیاء کے صدقے میں ہمیں قرآن دیا جا رہا ہے, ہمارے ایمان کی حفاظت کی جا رہی ہے, ہمیں چلنے کا شعور دیا جا رہا ہے, ہمیں بیٹھنے کا شعور مل رہا ہے. اگر ہم انبیاء کی تعظیم کر لیں تو یہ کہاں سے شرک ہوگا؟ آپ ہی فیصلہ کریں, ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں. غلط ہوگا کوئی صورت ہی نہیں. آپ اپنے ذہن سے فیصلہ کریں گے, ہم کچھ نہیں کہیں گے. پڑھ لیجیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم وعلی الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب یہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ, میں آ جا رہا ہوں بس مختصر گفتگو کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ کے پیشانی انور میں آتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد پاک ہیں. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گلیوں میں جب چلتے تو جس عورت کی نظر
آپ کے چہرے انور پر پڑتی ہے ہر ایک عورت مطمئنی ہوا کرتی ہے کہ اے عبداللہ مجھ سے آپ نکاح کریں. لیکن نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں میرا نطفہ جو ہے پاک سلبوں اور پاک رحم سے ہوتا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بڑے پاک دامن. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری ذمہ داری یہ سارے معاملات والدین کے ذمے. لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شکار کے غرض سے جنگل کی جانب گئے ہوئے. اس میں تو بہت سے واقعات ہیں. حضرت آمنہ کے گھر والوں نے بھی اس کے بارے میں نشانیاں پائی تھی. حضرت عبداللہ کے گھر والوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور آمنہ کے رشتے کے تعلق سے بہت سے انکشافات ہو چکے تھے. لیکن حضرت عبداللہ جو ہے شکار کے غرض سے جنگل کی جانب جاتے ہیں. حضرت آمنہ کے والد وہب جو ہے وہ اسی جنگل کے قریب کسی ضرورت کے پیش نظر اسی جنگل کے قریب وہاں موجود تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں میری نظر حضرت عبداللہ پر پڑتی ہے. میں نے دیکھا یہودیوں کی ایک جماعت حضرت عبداللہ کو گھیر لیتی ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ جب ان لوگوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کرنا چاہا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک سبز چٹی ٹل فوج ظاہر ہوتی ہے اور چند لمحوں کے اندر جو ہے ان یہودیوں کی جماعت کو تہہ تہہ کر کے غائب ہو جاتی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر دوڑا ہوا آیا. آنے کے بعد میں نے اپنی اہلیہ سے کہا عبداللہ بڑے مرتبے والا ہے, عبداللہ بڑی شان والا ہے, کیوں نہ میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت آمنہ کا حضرت عبداللہ سے کر دوں. اور اپنے گھر میں مشورہ کرنے کے بعد حضرت آمنہ کے والد جو ہے حضرت عبداللہ کے گھر پہنچتے ہیں اور رشتہ متعین کر دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ کا نکاح جو ہے حضرت آمنہ سے کر دیا جاتا ہے. حضرت آمنہ سے جب نکاح ہو جاتا ہے تو حضرات چند کاہناؤں نے جو ہے اس وقت کی چند عالمہ عورتیں جو تھی, ایک کا نام فاطمہ ہے, وہ حضرت عبداللہ کو جب دیکھتی ہے تو اس نے کہا تھا آپ سے شادی کرنے کے لیے آپ سے مباشرت کرنے کی التماس کی تھی. حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں جب میرا نطفہ جو ہے جب میرا نکاح حضرت آمنہ سے ہو جاتا ہے اور حضرت آمنہ سے ہونے کے بعد جب یہ نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے شکم پاک میں جلوہ پگل ہو جاتا ہے, حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں اس خاتون کے قریب سے میں گزرا تو اس نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا. میں نے پوچھا اے فاطمہ یہ بتا ابھی تک تو تم میری راہوں میں اپنی پلکیں بچھایا کرتی تھی, تو آج معاملہ کیا ہے, کیوں مجھ سے اپنی آنکھیں چرا رہی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے کہا اے عبداللہ تمہارے پیشانی انور میں جو نور جا پگل تھا, جو نور جو ہے جلوہ پگل تھا, اس نور کی مطمئنی تھی. میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ تمہارے ہی ذریعے سے جو ہے نور مصطفیٰ کا ظہور ہونے والا ہے. اس نور کو جو ہے حضرت آمنہ نے تم سے لے لیا ہے. اس بنیاد پر اب جو ہے مجھے تمہاری کوئی تمنا نہیں ہے, مجھے تمہاری کوئی خواہش نہیں ہے. حضرت عبداللہ سے ہوتا ہوا وہ نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے شکم پاک میں جلوہ پگل ہو جاتا ہے. حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ نور مصطفیٰ جو ہے میرے شکم میں جلوہ پگل ہوتا ہے, لیکن 9 مہینے کا دن کس انداز میں گزرا ہے مجھے کوئی خبر نہیں. آپ فرماتی ہیں کہ عورتیں جو ہے جب حاملہ ہوا کرتی ہیں تو انہیں گرانی محسوس ہوتی ہے, بوجھ محسوس ہوتا ہے, لیکن 9 مہینے کا وقت گزر گیا مجھے کوئی خبر نہیں, احساس بھی نہیں ہوا. اور فرماتی ہیں بڑی بشارتیں ہوتی رہی, روز اول سے لے کر ولادت مصطفیٰ تک بشارت ہوتی رہی. حضرات جب اس نور کے ظہور کا وقت قریب آتا ہے تو میں اسی جملے پر گفتگو کر کے اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں. حضرات اگر کسی چیز کے کوئی اپنے کسی بچے کے بارے میں اس کی حقیقت کو سب سے زیادہ اس کی ماں جانتی ہے یا کوئی غیر جانتی ہے؟ ماں بہتر جانے گی بیٹے کے بارے میں یا کوئی اور جانے گا؟ روزے اول کے تعلق سے بھی آپ ارشاد فرماتی ہیں میں نے نور دیکھا, اور
جب ولادت مصطفیٰ کا وقت قریب آیا ہے، ولادت مصطفیٰ ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے شکم انور سے ایک نور سا، کیا فرما رہے؟ ایک نور ظاہر، یہ نہیں فرما رہے۔ ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں جب کوئی عورت کو بچہ پیدا تو یہ کہتا ہے لڑکا پیدا ہو یا لڑکی، یہی کہا جاتا ہے۔ حضرت آمینہ ارشاد فرماتی ہے میرے شکم انور سے نور کا ظہور ہوا، اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ارشاد فرماتی ہیں اس نور کی روشنی میں میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا، اتنا ہی نہیں ملک شام کے چراگاہ میں آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ملک شام کے چراگاہ میں جو جانور چل رہے تھے، اونٹ چل رہے تھے، ان کے گلے کے اندر جو قلادے پڑے ہوئے تھے میں نے اس کو بھی دیکھ لیا، یعنی اونٹوں کے گلے میں کالا کلر کا جو ہے یا سرخ کلر کا پٹا جو پڑا ہوا ہے، آپ اپنے گھر کے اندر مکہ کے اندر جلوہ پگن ہو کر ملک شام کے اندر چراگاہ کے اندر چلنے والے اونٹوں کے گلے کے پٹوں کو بھی ملاحظہ کر رہی ہیں، اور وہ سیاہ ہے یا سرخ ہے یا پیلا ہے، کس کلر کا ہے، آپ ارشاد فرماتی میں نے سب کو بلایا۔ اب آپ فیصلہ کر، آج کا انسان کہتا ہے اگر ہم نور کہتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جبکہ قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ اسی نور کے تعلق سے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی شہادت جو ہے، اس کی ترجمانی جو ہے آپ کی والدہ فرما رہی ہے۔ حضرات میں یہی پر اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت جب ہمیں یہ مقدس مہینہ اور مقدس شب عطا فرمائے، حضرات مفسرین کے بقول یہ دن جو ہے، یہ مہینہ جو ہے تمام مہینوں سے افضل ہے، تمام راتوں سے افضل ہے، تمام دنوں سے افضل ہے۔ اگرچہ قرآن میں جو ہے لیلۃ القدر کی فضیلت آئی ہے، لیکن اگر ربیع الاول کی فضیلت نہیں آئی ہے، علامہ حقی علیہ رحمہ اور بھی مفسرین، چاہے جس مفسر کی بارگاہ میں چلے جاؤ، مفسرین جو ہے اس آیت مبارکہ کی جب ترجمانی کرتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ ایک کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تمام مہینوں اور تمام راتوں اور تمام دنوں سے اور تمام ساعتوں سے جو ہے افضل ربیع نور شریف کا مہینہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے کی قدر کریں، اور اس مقدس مہینے مقدس دن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لو لگا کر اس کی بارگاہ میں نبی رحمت کے توسل سے جو ہے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نبی رحمت کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہماری مشکلوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری یہ دعا ہے، مولا غفور رحیم ہم تمام لوگوں کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے محبوبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک اور خاص طور سے اس مبارک دن کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اگر کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی کمی زیادتی ہوئی مولا اسے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ خوب کی سہر چمن پھول کھلے شاد رہے، باغ باغ چاہتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے شاعر اسلام مرغوب الشہرا حضرت حافظ و قاری شاداب رضا متینی چشتی محبوبی کو اقوام حضرات کی سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اسے میکس نہیں میں خانہ بنا دیتے ہیں، اور اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔
भाई फिर से बोल देता नंबर और नया नंबर मैसेज कर